حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی کے دور تھا، مدینہ شریف میں تھا۔ 4-5 دن ہو گئے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکا۔ کہتے ہیں کہ امی نے پوچھا بھائی تمہیں کتنے دن ہو گئے ہیں تم حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا؟ تو میں نے جب بتایا تو امی کو غصہ آ گیا، کہنے لگے تو ایڈا آ گیا کہ تو حضور دے ہوندے ہیں، اتنے دن گزر گئے تھے تو حضور دی بارگاہ حاضری نہیں دیتی، چل جلدی کر۔ شامی دا ٹائم سی، عصر کا ٹائم تھا، تو کہا کہ چل جلدی جلدی تیاری کرتے حضور دی بارگاہ چلا جا۔ مائیں پہلے اپنے بچوں کو حضور کی محبت پڑھایا کرتی تھی جی، پڑھایا کرتی تھی کہ نہیں پڑھایا کرتی جی؟ آج تو ہم بات کر ہی نہیں نہ سکتے، اسی قرآن دی گل کر کے تو ویکھو تسی، تھوڑے گل نہ پے دے تے گل ہی ہو رہے۔ جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہوں نے تسی 5 منٹ صرف لیٹ چھٹی دیو جڑے سکول جاندے ہیں، تے ماں پیو تے پھر تسی وہ ویکھیا کرو، ویژن ویکھیا کرو کہ کس طرح آندے ہیں۔ اے کی ہو گیا ساڈا بچہ پڑھ رہا سی، انگلش پڑھ رہا سی، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ صبح پویں جو مرضی ہو جائے وہ اٹھ کے جاندے ہیں، لیکن مدرسے دین کی طرف، حضور کی محبت کی طرف مجال ہے جو کری جائے۔ جو پڑھتے ہیں انہوں دے بارے بھی گلاں کر دینے، ویکھو انج کر رہے ہیں، ویکھو انج کر رہے ہیں، انج کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ حالت تو یہ ہو گئی ہے، ہاں جی، حالت تو ہماری یہ ہو گئی ہے۔ پھر وڈے ہو کے میں کہاں کرتا ہوں، پھر وڈے ہو کے کہتے ہیں جناب ساڈا پتر ساڈی گل نہیں منتا۔ کیوں مننے تہاڈی گل؟ اسی دین پڑھایا حضور دا؟ پڑھایا ہوتا تو پتہ ہوتا اس کو کہ میں نے گھر جا کے سب سے پہلے اپنے والدین کے ہاتھ چومنے ہیں، پاؤں چومنے ہیں، جا کے دعائیں لینی ہیں ان سے۔ جو تو دین ہی نہیں پڑھایا، انگلش پڑھائیے۔ انگلش جو پڑھتا ہے انہیں پتہ ہے سال میں ایک دن آتا ہے مادر ڈے اور فادر ڈے، ایک دن ہی آتا ہے نا، انگلش والوں کا ایک دن ہی آتا ہے نا۔ انہوں پتہ ہے پورے سال دے وچ ایک دن ابو نوں کھول دینا ہے بس، باقی پورا سال گالاں ہی کڈنی۔ یہی ہے، یہ تو دین اسلام ہے کہ وہ افیوں ولا تنہرہما، وہ سکھاندا ہے کہ جب گھر جاؤ تو آپ نے سب سے پہلے جا کے والدین کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا۔ برکیف ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، ہاں جی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا چل حضور دی بارگاہ چل، جا کے حضور دی بارگاہ حاضری دے کے آ، نالے حضور دی زیارت کر کے آ۔ تے ماما اپنے بچوں کو بھیج دی ہوندیاں سن کہ حضور دی بارگاہ میں جاتے تھے، وہ بچے جا کے حضور سے مصافحہ کر کے آتے تھے نا، تے ماں کہندی سی پتر کسی چیز نو ہاتھ نہیں لانا، جویں حضور نے مصافحہ کر کے آویں نا، ہاتھ ملا کے آویں تے سیدھا گھر آئیں۔ پھر بچے سیدھا گھر جاتے تھے تے پھر ماما وہ ہاتھاں نوں چومدیاں سی جڑے حضور دے نال لگے ہوندے سی۔ یہ حضور کی محبت اس طرح سکھاتی تھی، ہیں جی۔ آج تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا جاؤ، نہیں دہشت گرد، تم نے یہ نہیں نعرہ لگانا، ہمیں کیا ہے آزادیاں منانی ہیں، موٹر سائیکل کے ٹائر کو جناب وہ سلنسر کٹ کے او قبول ہے، ناچ گانے بھی قبول ہیں، لیکن لبیک یا رسول اللہ نہیں قبول ہے۔ جی یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری کی تھی، تو ماں نے کیا پتر چلیا نا حضور دی بارگاہ دے وچ، حضور دی بارگاہ تے جا کے میرا سلام بھی پیش کری تے میری بخشش دی دعا بھی کروا کے آئی، میری بخشش کی دعا بھی کروانی ہے، جاؤ حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آؤ، حضور کی زیارت کر کے آؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چلا آیا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، میں حضور کے پیچھے آ گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ کوئی عام ایک قاری صاحب ہوں، اچھی آواز ہو ان کی، قرآن پڑھنے والے ہوں، تو جو سننے والے ہوتے ہیں دل سے ان کے آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں۔ جب امام الانبیاء خود قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں، جب حضور خود قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہوں گے، پھر عالم کیا نرالا ہوتا ہو۔ اسی تے تسی تے آنے ہیں تے جناب آئے نمازوں کے، ہماری نیت یہ ہوتی ہے 3 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے جی بندگی اللہ تعالیٰ دی منہ طرف قبلہ شریف دے پیچھے امام دے اللہ اکبر۔ صحابہ دی نیت کی ہوندی سی؟ ہاں جی 3 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے پیچھے امام الانبیاء دے اللہ اکبر۔ ہاں جی یہ صحابہ کی نیت ہوتی ہے جی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تے میری جرت نہ ہوئی کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، ہاں جی جا کے مصافحہ کروں، اور جو ہے وہ کیونکہ میں 3-4 دنوں سے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تھا، اور اتنا جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روب تھا حضور کا کہ میں حضور کے پاس، کہتے ہیں صحابہ نے سلام کیا تو اتنے میں حضور نے نفل شروع کر دیا، اب ان کے ہوتے 6 ہیں لیکن حضور نے 20 رکعتیں کی۔ جب 20 رکعتیں پڑھی تو عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، کہتے میں پھر اتنے بیٹھ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء تو بعد جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے حضور حجرہ تھا، حضور حجرے کی طرف بڑھنے لگے تھے، میں بھی پیچھے قدم حضور کے قدم دیکھ کر میں بھی پیچھے چلن لگیا۔ کہتے حضور جا رہے تھے تو آگے جو بندہ جا رہا ہو تو اس کو پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے، اور جو آگے ہو اس کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ کہتے ہیں حضور جا رہے تھے آگے اور میں پیچھے جناب ہاتھ بن کے حضور کے پیچھے چل رہا سی، کہ حضور اوتھے ہی کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا من کون
اور پھر خود ہی کہا حاذا حذیفہ، تو اے میرے پیچھے کون حذیفہ آ رہا ہے، دیکھا نہیں ہے حضور نے پیچھے۔ اور یہ حدیث پاک صرف ساڈی کتاباں نہیں، جڑے نہیں مانتے انہوں نے کتاباں بھی لکھی ہوئی، جو کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ پر نظر فرق ہے نا، ہاں جی، کوئی حضور کے عشق کی اینک لگا کے پڑھتا ہے، کوئی حضور دے بغض دی اینک لگا کے پڑھتا، تو اپنے بات تو اپنی اپنی ہے نا۔ کوئی آتا ہے سجدہ کرنے کے لیے، کوئی اللہ نو سجدہ کرتا ہے تو کوئی کسی نو سجدہ کر کے چلا جاتا ہے۔ بات تو اپنے عشق کی بات ہے، جو آیا وہ لے کے چلا گیا، ہاں جی۔ کہتے ہیں میں وہاں پہ حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا من کون؟ تو پھر خود ہی حضور نے فرمایا حذیفہ۔ تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے میرے بننے پیچھے مڑے تو حضور نے فرمایا غفر اللہ لکا والی امی کا، اللہ تعالیٰ تینوں بھی بخش دے تے تیری ماں بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ تینوں بھی بخش دے تے تیری ماں بھی بخش دے۔ دس کی کم ہے؟ عرض کیتی حضور جڑی گل میں کرنی سی تسی پہلے ہی کر دیتی۔ کہتے ہیں انہوں دی کتابیں بھی نے جڑے نہیں مانتے تو وہ قسموں اسی کی کریے نہیں مانتے تو، ہاں جی نہیں مان۔ حضور نے اچھا آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا حذیفہ اے فرشتہ ویکھ رہے ہیں، اے فرشتہ ویکھ رہے ہیں۔ عرض کیتی حضور نظر تے نہیں آ رہا پر مان رہا ہاں کہ تہاڈے کول فرشتہ کھلوتا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا جب تمہیں نظر ہی نہیں آندا تے پھر تو کیوں کہہ رہے میں نظر آ رہا؟ عرض کیتی حضور ویکھیا تے اسی رب نو بھی نہیں، جدو اسی بغیر ویکھے اللہ نو من سکنے ہیں حضور اے تے پھر بھی فرشتہ ہے۔ ہم تو اللہ کو بغیر دیکھے آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا حضور اے تے ہے ہی فرشتہ۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی یہ پہلے زمین تے نہیں آیا، آج تو پہلے کدے بھی یہ زمین تے نہیں آیا، اے پہلی بار ہی آیا فرشتہ۔ فرمایا پتہ ہے کیوں آیا ہے؟ عرض کی تھی حضور نہیں۔ اب حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اے فرشتہ آج تو پہلے کدے بھی زمین تے اے علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اگر علم غیب نہیں ہے تو پھر علم غیب کہتے کس کو ہیں؟ ہاں جی۔ فرمایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ فرمایا ہوا یوں جب ہم معراج شریف کی رات گئے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو فرمایا یہ فرشتہ جو ہے یہ راستے میں ہمارا منتظر تھا، اور ہم جا رہے تھے جناب جہاں براق کی پہلی نظر پڑتی تھی وہاں پر پہلا قدم جاتا تھا۔ فرمایا جب ہم معراج شریف کی رات گئے وہاں پر اور ہم اس کے قریب سے گزرے تو اس کی ڈیوٹی بھی لگی ہوئی تھی، اور اس نے ہمیں ہماری رفتار کو دیکھا، ہمارے پروٹوکول کو دیکھا کہ اتنے فرشتے حضور کو لے کے جا رہے ہیں، اور پھر آگے ایک مقام ایسا آیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب ام ہانی کے گھر سے لے کر یہاں تک اور فرشتوں کے ذریعے سیڑھیوں کے ذریعے سارا سفر آپ نے کیا ہے، محبوب اب آپ کی عظمتوں کا یہ ہے کہ اب آپ یہاں پر ٹھہریے، ہم آپ کو خود یہاں سے لینے کے لیے آ گئے۔ جب اس نے دیکھا ہے کہ میرا یہ مقام ہے، میرا یہ بلندی ہے، حضور کا یہ مقام ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں حضور سے ملاقات کروں، کیوں نہ میں حضور سے مصافحہ کروں، کیوں نہ میں حضور سے بات کروں اور حضور سے ملاقات کروں، حضور سے مصافحہ کروں۔ تو فرمایا کہ ہم تو اتنی تیز جا رہے تھے تو یہ کس طرح ہم سے مصافحہ کرتا، ہم تو اتنی سپیڈ سے جا رہے تھے، اور اس نے ہماری عظمتوں کو دیکھا، رفعتوں کو دیکھا، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کی۔ کیا کیا؟ درخواست لکھی۔ ہاں جی، پہلے چھٹی لینی ہوتی تھی نا مدرسہ میں ہم پڑھتے ہیں تو اسکول میں درخواست دینی پڑتی ہے کہ جناب 4 دنوں واسطے چھٹی دے دیو، بخار چڑھے ہے، ہاں جی، تو درخواست لکھتے۔ اس نے کیا درخواست؟ محترم جناب ہیڈ ماسٹر صاحب یہ درخواست لکھتے ہیں، یا پروفیسر صاحب یا اسکول کے جو بھی ہیں، اب یہ کیا درخواست لکھتا ہے؟ باخدمت جناب رب العالمین، ہاں جی۔ آگے عنوان کیا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں تیرے محبوب سے پیار ہو گیا ہے، ہمیں تیرے محبوب سے، لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے، ہم زمین پر جانا چاہتے ہیں اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ اجازت دے دے، ایک باری مدینہ جانا چاہنا، ہاں جی، یا اللہ اجازت دے دے، مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بھائی محبوب کی بات تھی تو قبول ہوگی۔ فرمایا کہ تم اور کوئی کسی کا واسطہ دے نہ دے، محبوب کی جب بات آئے تو پھر بندہ مان نہیں لینا ہے، ہاں جی، اور رب کا محبوب کا یا اللہ اجازت دو۔ فرمایا کہ اجازت مانگی الغرض،
کہا کہ یہ پہلی مرتبہ آیا، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اور جب یہ تیاری کر رہا تھا آنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جاتے رہنا میرے محبوب کو لے، تو چلو تم اپنا سلام کہہ آنا، میرا سلام بھی دے دینا، اور حضور کو ایک پیغام بھی دے آنا۔ پہلے پیغام تو جبریل امین لے کے آندے رہنا، جتنے پیغام سی سارے جبریل امین لے کے آتے رہے، اور یہ کوئی خاص پیغام تھا جو جبریل امین کے ذریعے نہیں بلکہ اس فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے۔ فرمایا تو محبوب دی بارگاہ جا تے رہا ہی ہیں، اگے تو پیغام میرے جبریل ہی لے کے جاندا ہے، تو رو کے اج مدینے جان دی دعا منگی تے چل اج جبریل نو رہن دینا، اج تینوں ہی اپنا قاصد بنا چھاڑنا۔ ہاں جی، کوئی مدینے والے کا منگتا ہو تو صحیح، ہاں جی، کرو مدح اہل دو ول رضا۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت نے ایسے تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ کہا چلو جا تو رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے، ایک پیغام لے کے جاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ وہ کون سا پیغام ہے جو پوری جو ہے وہ آپ کو تقریر کا نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداری پیچھے گئے سی، وہ یزید کی بیعت، اور کسی نے لکھا کہ وہ یزید کی بیعت بھی کرنا چاہتے تھے، اور کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ وہ میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں بخاری حدیث پاک سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام اس فرشتے کے ذریعے بھیجا جو حضور سے ملنے کے لیے آیا تھا اور پہلی بار آیا تھا۔ فرمایا جاؤ میرے محبوب کو جا کے کہہ دو کہ بے شک جو ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ محبوب کو جا کے پیغام دے دو یہ جو آپ کے نواسے ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ سارے جنت کی سرداری ہم نے ان کو آپ کو عطا کر دی ہے، اور جن کو جنت کی سرداری پہلے ہی مل جائے ان کو دنیا کی سرداریاں کیا کرتی ہیں۔